الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير عمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح ودعاؤه مقبول أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب بالکل قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا۔ اے اللہ رمضان کو ہمارے لیے اور ہمیں رمضان کے لیے محفوظ کر لیں، ہمیں رمضان کی عبادتوں کی توفیق ہو جائے، ہم رمضان میں کسی بیماری میں کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ اس کی عبادتوں سے محروم ہو جائیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا قد جاءکم شہر عظیم شہر مبارک یزاد فیہ رزق المومن، کہ ایک بڑا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے اور برکت والا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، عبادت کی قیمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا تگنا اور 70 گنا تک لے جاتے ہیں، نفل کو فرض کا درجہ دیتے ہیں اور فرض کو 70 درجے مقام عطا فرماتے ہیں۔ جو رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں 2 رکعت فرض فجر یہ 70 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہے۔ کسی میں ہمت ہے کہ 70 مرتبہ فجر بھی پڑھے اور 70 مرتبہ ظہر بھی پڑھے اور 70 مرتبہ عصر بھی پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں یہ قیمت ایسی بڑھاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کی زندگی کے سارے نفل ملا کر ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفلوں کو اس کے فرض کے برابر پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مہینہ ہے۔ ہمارے اکابر میں کسی کے تقویٰ کو اگر جانچا جاتا تھا اور کسی کی عبادت کو اگر جانچا جاتا تھا تو اس کی زندگی کے رمضان کو دیکھا جاتا تھا کہ اس کی زندگی میں رمضان کتنے آئے ہیں۔ تو جس کی زندگی میں جتنے رمضان آئے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اس کی عبادت زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس مہینے میں ایک لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور پہلا مہینہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا، پھر مغفرت کا، اور اگر تیسرا جو عشرہ ہے وہ جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ خلاصی عطا فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور
میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ علماء نے اس حدیث پر لکھا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، حج اللہ کے لیے ہے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے خاص طور پر روزے کو فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ تو ایسا کیوں فرمایا ہے؟ تو علماء اس کی تحقیق یہ بیان فرماتے ہیں کہ کیونکہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کے اندر ایک خاص خصوصیت اللہ کی طرف ہونے کی جو نسبت ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور وہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جب دیگر عبادت کرتے ہیں تو ہماری ان عبادتوں پر مخلوق مطلع ہوتی ہے۔ اب ہم سب بیٹھے ہیں جمعے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے، تو سب کو پتہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے حاضری ہوئی ہے، ہر ایک کو دوسرے کا پتہ ہے۔ اسی طرح جب بندہ حج پہ جاتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ حج پہ گیا ہے۔ اسی طرح جب بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو معلوم چل جاتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ کی رقم ادا کی ہے۔ لیکن روزہ ایسا ہے کہ جب تک وہ سامنے والے کو ذکر نہ کرے، رمضان میں تو ایسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ سب کے روزے ہیں، لیکن اگر اندر سے روزہ نہ ہو، کسی شخص کا روزہ نہیں ہے لیکن آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ روزہ ہے، ایک دوسرے یہ کہ رمضان میں جب انسان روزہ رکھتا ہے، اب سخت گرمی ہے، پیاس ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، فریج رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، مشروب بھی ہے۔ اب آدمی کیونکہ کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، چلو ایک گلاس نکالو اور پی لو۔ شام کو گھر والوں کے سامنے دسترخوان پر معصوم شکل بنا کر بیٹھ جائیں گے کہ جی روزے کی حالت میں ہے، ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ گئے سے گئے گزرا بندہ بھی نہیں کرتا ہے، متقی پرہیزگار کی تو دور کی بات ہے، کوئی نہیں کرتا ہے ایسا۔ تو یہ ایک اس کا اللہ کے ساتھ ایک بندھن ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدل ہوں، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کی ثواب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی کیا ہے، دکھائے نہیں ہے، بتائے نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا بدل کس شکل میں عطا فرمائیں گے، یہ اللہ ہی کے علم کے اندر ہے۔ روزے کا ایک بڑا معاملہ ہے۔ پھر یہ روزے دار اللہ کی نگاہ میں اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَفَمُ الصَّائِمِ، کہ وَرِيحُ فَمِ الصَّائِمِ، کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے، اطیب عند اللہ من المسک، یہ مجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ روزے کی حالت میں انسان شام کے وقت، خاص طور پر عصر کے بعد، اب اس کے پورے معدے خالی ہو چکا ہوتا ہے، ایک منہ سے ایک بھپکا آتا ہے، ایک بو آنے لگتی ہے، بظاہر وہ ایک کڑوی بو ہوتی ہے جو سامنے والے کو اگر اس سے بات کی جائے تو اس کو پسند نہیں آئے گی، خود انسان کو بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کی اس کڑوی بو کی قیمت لگاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک مجھ سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ پھر یہ روزے دار سو رہا ہے، نیند آ رہی ہے اس کو، سوئے گا نہیں کیا، اب یہ سو رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نوم الصائم عبادہ، کہ اس کا سونا عبادت میں لکھ دو۔ اب یہ سو رہا ہے لمبی تان کا، لیکن یہ عبادت کے اندر ہے۔ پھر یہ جاگ گیا، کتنی تسبیح پڑھے گا، کتنی نمازیں پڑھے گا، خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا۔ اللہ فرما رہے سمتہ تسبیح، یہ خاموش بیٹھا ہے نا، اس کو تسبیح میں شمار کرو۔ خاموش بیٹھا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن خاموش بیٹھا ہوا بس۔ اللہ فرمانا ہے کہ اس کا خاموش ہونا بھی تسبیح ہے، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے گویا کہ۔ پھر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے،
کبھی فجر میں مانگ رہا ہے، کبھی ظہر میں مانگ رہا ہے، کبھی عصر میں مانگ رہا ہے، کسی کو بھی مانگ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں دعاؤہ مقبول، اس کی ہر دعا قبول ہوگی، جو جو مانگے گا وہ قبول کروں گا۔ دعا قبول، سونا عبادت، خاموش ہونا تسبیح۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی اپنی تسبیحات، اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ دو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو روزے دار ہیں ان کے لیے استغفار کرو، ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کرو۔ فضاؤں کے اندر پرندوں کو حکم دیتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر شے، کائنات کی ہر شے یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اب یہ پرندے جو بول رہے ہیں یہ تسبیح ہے، یہ درندے جو چنگاڑ رہے ہیں یا جو بھی ان کی آوازیں ہیں یہ تسبیح ہے۔ کیا تسبیح ہے؟ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ حشرات الارض جو زمین کے اندر ہیں تسبیح کر رہے ہیں، پرندے فضاؤں کے اندر تسبیح کر رہے ہیں، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں ہیں، جو آبی جانور ہیں تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ تمام مخلوقات کو حکم فرماتے ہیں اپنی اپنی تسبیحات کو چھوڑو اور روزے داروں کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ گویا کہ پورے اس کائنات کے نظام کو اللہ ایک روزے دار کی روزے پر مسخر فرما دیتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا روزہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جب کھانے کو اور پینے کو چھوڑا، اللہ فرماتے ہیں وَيَدَعُ طَعَامَ أَجَلِي، اس نے کھانا میری وجہ سے چھوڑا ہے، وَشَرَابَهُ أَجَلِي، اس نے پینا میری وجہ سے چھوڑا ہے۔ پھر اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدل عطا فرماؤں گا۔ تو میرے بھائی، اللہ نے اس روزے کی بڑی قیمت رکھی ہے۔ پھر روزے کے اندر جب انسان دن بھر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تھک جاتا ہے، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو جاتا ہے، اور پھر افطار کا وقت آتا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس افطار کے وقت اس کو دو خوشیاں فرماتے ہیں، فرحتان للصائم، اس روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند الفطر یا عند الافطار، کہ ایک خوشی تو اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے، یہ ایک حصی خوشی ہے۔ آپ دیکھیے گا رمضان کے اندر جب پورا دن گزار کر آپ افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھتے ہیں افطار کے، تو ایک اندر سے ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کہ آج کا روزہ مکمل ہو گیا، اب یہ روزہ میں کھولوں گا، پانی پیوں گا، مشروب پیوں گا، یہ چیز کھاؤں گا، یہ چیز کھاؤں گا، یہ اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ فرحت عند الفطر، پھر فرماتے ہیں وفرحت عند لقائی، اور ایک خوشی اس کو میں جب اپنی خصوصی ملاقات کراؤں گا جب عطا کروں گا۔ وہ ایک دنیا میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ملاقات کراؤں گا، اللہ سے ملاقات ہوگی، ہر روزے دار کی خصوصی ملاقات ہوگی۔ تو یہ روزانہ کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، ادھر پورے دن روزہ رکھوایا، روزہ رکھوانے کے بعد اس کو افطار کروایا، اب تھوڑی سی سستی بھی آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کے بعد سستی آتی ہے، دل چاہتا ہے تھوڑا سا آرام کر لیں، سو لیں، ابھی بیچ میں بس گھنٹہ پون گھنٹہ گزرتا ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں تراویح میں کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی تراویح میں کھڑا ہونا یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ بندہ تراویح میں دن بھر کا روزہ رکھا، اور تراویح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے کے دن کا روزہ فرض کیا ہے اور رات کی تراویح کو تطوع نفل قرار دیا ہے، یہ اس کے اختیار میں دیا ہے کہ اگر پڑھے گا تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے گا تو کوئی بات نہیں ہے۔ علماء نے اس کو سنت موقدہ علی الکفایہ قرار دیا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر اگر محلے کے کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی،
لیکن انسان اگر مسجد میں آ کر نہ پڑھے تو اپنے گھر میں پڑھے، اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کرا لے. لیکن پوری مسجد جو ہے تراویح سے خالی ہو تو پھر اس کا وبال ہوگا. لیکن ہر فرد کے اوپر سنت ہے. ایسا لزوم نہیں ہے کہ جس کو ہم وجوب کا درجہ دیں. اگر کسی کو بیماری کا عارضہ ہے وہ اگر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، لیکن اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن اگر بہرحال پڑھ لے تو بڑی بات ہے. عبادت میں اپنے آپ کو تھکانا یہ سنت نبوی ہے. اللہ قرآن میں اپنے نبی کو فرماتے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کہ محبوب جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں نا تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیے. اب یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کے کون سے کام تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زراعت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تجارت کا کام تھا؟ نبوت سے پہلے تو آپ نے تجارت کی ہے، لیکن نبوت کے بعد تو آپ کے اوپر تبلیغ کا ایک بار تھا، دین کے احکام امت تک پہنچانے کا بار اور اس کی ذمہ داری تھی. تو آپ کی کوئی فیکٹریاں نہیں تھیں اور آپ کی کوئی زمینیں نہیں تھی کہ جہاں پر کاشت ہو رہی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ جب آپ دین کی تبلیغ، دین کے احکام، دین کی تعلیم و تربیت جو لوگوں کو دے رہے ان سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیے. آج ہم دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں تھکاتے ہیں. ایک دکاندار 12 گھنٹے 10 گھنٹے دکان پر بیٹھ کر اپنے آپ کو تھکاتا ہے. ایک ملازم 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر اپنے آپ کو تھکاتا ہے. لیکن ہم دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو سوچیں کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو عبادت میں تھکایا؟ بمشکل ہم نے اگر ظہر کی نماز پڑھی تو اس میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت پڑھ لیے. کیا کتنا تھکا آدمی؟ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو عبادت میں تھکایا ہے. راتوں کی عبادت بڑی طویل اور راتوں کی تسمیہ بڑی طویل اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے مانگنا بڑا طویل، یہ اللہ کے نبی کی عبادت. حتیٰ یتورط قدماہ، اتنی عبادت اور اتنا لمبا قیام کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تشبیہ دینا چاہتے ہیں کہ اپنے نبی کی عبادت کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو. دن کا روزہ رکھ کر رات کو تراویح کا قیام کر لو. اس تراویح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ایک ایک سجدے پر عطا فرماتے ہیں. حافظ جب قرآن پڑھتا ہے، اب اس نے جتنا قرآن پڑھا، اب اس نے پڑھا مثال کے طور پر الف لام میم سے شروع کیا، الف لام میم، اس کو مل گئی 30 نیکیاں اور آپ کو سننے والے کو بھی مل گئی 30 نیکیاں صرف الف لام میم کے تلفظ پر. اب اس نے پورا سبا وارہ پڑھ دیا، 2 پارے پڑھ دیے، 3 پارے پڑھ دیے. ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے وہ 10 نیکیاں، سننے والا سنانے والا، اس کے کھاتے کے اندر نیکیاں جا رہی. تراویح کے سجدے اللہ کے ہاں قبول اور صلاۃ تراویح کے رکوع اللہ کے ہاں قبول، تراویح کے بعد دعا یہ اللہ کے ہاں قبول. یہ ایک عبادت کی پوری ورک شاپ ہے. رمضان کا مہینہ یہ میلے ٹھیلوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ افطار پارٹی کا مہینہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہے رمضان میں جی افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، وہ ہم ان کے گھر میں جا رہے ہیں. ختم. رمضان کے مہینے میں کچھ نہ کریں. شاہ عبد القادر رحم پوری رحمۃ اللہ علیہ بالکل اخیر شعبان میں اپنے تمام موردین متوسلین کو جمع کرتے تھے. ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، سب کو جمع کرتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے تھے. وعظ و نصیحت کرنے کے بعد رمضان کے مہینے کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کا اہتمام بیان فرمانے کے بعد کہتے تھے کہ بھائی اب انشاءاللہ رمضان کے بعد ملاقات ہوگی. یہ مہینہ یہ گوشہ نشینی کا مہینہ ہے، یہ تنہائی میں وقت گزارنے کا مہینہ ہے. کسی کا اگر کاروبار ہے تو وہ ایک مسئلہ ہے، اپنے کاروبار کو نہ چھوڑیں، لیکن کوشش کریں کہ کاروبار سے پھر اپنے آپ کو ادھر ادھر بازاروں کے اندر چکر نہ لگائیں. گھر کی خواتین کو بھی بتائیں کہ جو کچھ خریدنا ہے پہلے خرید لو. رمضان کے مہینے میں بازاروں کے چکر نہ لگائیں. رمضان کے مہینوں میں ایک دوسرے کے گھروں کے اندر جو افطار پارٹیوں میں نہ جائیں. عبادت کریں، خوب عبادت کریں.
اور قرآن کے پڑھنے کا خوب اہتمام ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ قرآن کا ہے، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور رمضان کی لیلۃ القدر میں اللہ نے اس کا نزول فرمایا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں اتارا، اور پھر آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن کا نزول ہوا 23 سال کی مدت کے اندر مختلف مقامات میں، لیکن پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ یہ لیلۃ القدر میں اس کا نزول ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا، جتنا پورا سال قرآن نازل ہو چکا ہوتا، جبرائیل امین اللہ کے نبی کا قرآن سنا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سناتے تھے، جبرائیل سنتے تھے، پھر نبی کی باری ختم، پھر جبرائیل سناتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے تھے۔ جیسے دو حافظ ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو اپنا قرآن سناتے ہیں، دور ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سنا رہے ہیں، جبرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سنا رہے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ شغف ہو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، ہمت کر لیں 3 پارے روز کے، 1 عشرے کا قرآن ختم، 3 عشرے کے 3 قرآن تو آرام سے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ہمت کرنی پڑے گی، کثرت سے تسبیحات کا اہتمام کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 چیزوں کا رمضان میں اہتمام کرو۔ نمبر 1، کثرت سے استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوسرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمے کی تسبیح کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ تیسرا، جنت کی طلب، اسألک الجنہ اسألک الجنہ۔ چوتھا، جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ لینا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ اب اس کو یوں پڑھے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ یہ کوئی ایک تسبیح کی شکل اختیار کر لیں۔ کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے کہ رمضان کے مہینے میں استغفار کثرت سے ہو۔ 11 مہینے جو گناہ کیے ہیں ان پر ندامت کے آنسو بہائیں، ندامت کا آنسو آپ کے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ ندامت کا آنسو اللہ کی وہ فہرست جہاں پر گناہ لکھے جاتے ہیں، وہ نامہ اعمال جہاں پر گناہ کا اندراج ہوتا ہے، اللہ اس ندامت کے آنسو سے آپ کے گناہوں کو وہاں سے ختم فرما دیں گے۔ رمضان کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو منوا لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آئے اور رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی بخشش نہ کرائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلے اسٹیپ پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیان فرمایا، نصیحت کی، ممبر سے اترے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ نے جب ممبر کے پہلے اسٹیپ پر جب قدم رکھا تھا تو آپ نے آمین، پھر دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین، یہ کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت جب ممبر پر میں نے قدم رکھا پہلے پر، تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے بددعا دی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری بددعا دی، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اور پھر تیسرے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اللہ کے ہاں اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں، مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سرہندی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے رمضان کے مہینے کو اچھا گزار لیا، اللہ 11 مہینے اس کے اچھے گزار دیں گے۔ رمضان کا مہینہ اگر عبادت اور تقوی کے اعتبار سے اچھا گزر گیا تو آپ کے 11 مہینے عبادت اور تقوی کے اعتبار سے اچھے گزر جائیں گے۔
تو اس بات کا عزم کر لیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ ہم تقوی کے اعتبار سے گزاریں گے، گناہ سے بچنے کے اعتبار سے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے بچے ہیں، پینے سے بچے ہیں، خواہشات نفسانی سے بچے ہیں، گھر میں بیوی ہے اس سے دور رہنا ہے، شریعت کہتی ہے اس سے جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری نہیں کرنی ہے، کھانا ہے نہیں کھانا ہے، پینا ہے نہیں پینا ہے۔ اب یہ چیزیں حلال ہیں لیکن وقتی طور پر حرام ہو گئی، لیکن جیسے غروب آفتاب ہوا یہ چیزیں کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی۔ لیکن جھوٹ ہمیشہ کے لیے حرام، غیبت ہمیشہ کے لیے حرام، بدنگاہی ہمیشہ کے لیے حرام۔ اب کیسی بات ہے کہ ایک روزے دار وہ چیزیں جو وقتی طور پر حرام کی گئی ان سے تو رکا ہوا ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے۔ دکان پر بیٹھا ہوا روزے دار کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، لیکن جھوٹ بول کر اپنا سودا کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، مارکیٹ میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، جو چیزیں ہمیشہ کی حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا۔ روزہ خالی پیٹ کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر کوئی غذا نہ جائے، روزہ آپ کی آنکھ کا نام بھی ہے، روزہ آپ کے کانوں کا نام بھی ہے۔ آپ کے کان، آپ کی آنکھ، ہر چیز محفوظ ہونی چاہیے گناہ سے۔ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر عبادت زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ کا روزہ خود بہت بڑی عبادت ہے اور تراویح خود بہت بڑی عبادت ہے، اور ساتھ کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں اور ادھر ادھر کی لغویات سے اور ادھر ادھر کی بھاگنے سے اور پھرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رمضان کے مہینے کو اپنے گھر کے اندر گویا کہ ایک قید خانے کی شکل میں گزار دیں، پر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ گھروں کے اندر ٹی وی ہے تو ان کے اوپر پردے ڈال دیں، یہ نہ ہو کہ رمضان کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، غیر محرموں کو دیکھ رہے ہیں، گانے میوزک جو کانوں کے اندر پڑ رہی ہے آپ کے دن بھر کے روزے کو برباد کر رہی ہے۔ اس مہینے کے اندر بس اپنے رب کو منا لیں۔ 11 مہینے جو گزر گئے، نہ جانے میری آئندہ کی زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرے کتنے رشتہ دار، میرے کتنے پڑوسی، محلے دار، جاننے والے سال گزشتہ تھے، اس سال نہیں، میرا بھی اس سال فہرست میں نام بنا جائے اور آئندہ مجھے رمضان کا مہینہ نہ ملے۔ یہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، اللہ نے میری جھولی کے اندر رمضان ڈالا ہے، میں اس رمضان کو اچھا کر کے گزار دوں اور اپنے رب کو منا لوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ اچھے انداز میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا